لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں لقد جاءکم رسول فرماتے ہوئے آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ آقا علیہ السلام کے چند اوصاف حمیدہ کا بھی ذکر فرمایا، جس میں سے ایک کی طرف کچھ یوں ارشاد ہوا عزیز علیہ ما عنتم، یعنی تمہارا مصیبت میں پڑنا انہیں گرا گزرتا ہے، یعنی امت کی پریشانی آقا علیہ السلام کی پریشانی کا سبب ہے۔ سامعین کرام، کتاب اور سنت اور سیرت کی کتابیں اس طرح کے بہت سارے واقعات پر شاہد ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی امت کے کتنے خیر خواہ ہیں۔ مثلا طائف میں عذاب کے فرشتے نازل ہوئے، مگر آپ نے عذاب کی انہیں اجازت نہ دی۔ آپ چاہتے کہ عشاء تہائی رات تک مؤخر ہو جائے، مسواک ہر نماز کے لیے لازم ہو جائے، مگر امت کی خیر خواہی تھی کہ آپ نے یہ حکم ارشاد نہ فرمایا۔ اور حیرت بالائے حیرت یہ ہے کہ یہ خیال قبر انور میں بھی باقی ہے۔ میرے امام یوں عرض گزار ہیں، جنہیں مرکد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ اور رہی بات قیامت کی، تو حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ سامعین محترم، تصویر کے دوسرے رخ کو بھی دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام پر اپنی امت کی پریشانی گراں گزرتی ہے، تو جو شخص حضور کی امت کو بلا وجہ پریشانی میں مبتلا کرے، کیا وہ حضور کو ناگوار نہیں گزرتا ہو؟ چنانچہ بات بات پر گالیاں نکالنے والے، بد اخلاقی اور بدتمیزی سے پیش آنے والے، بلا وجہ مسلمان کا دل دکھانے والے، بلا مصلحت لوگوں کو پریشانی اور الجھن میں مبتلا کرنے والے، راستے بلاک کرنے والے، حقوق عامہ تلف کرنے والے، خاندانوں میں لڑائیاں اور جھگڑے کرانے والے، اپنے پان کی پیک سے کسی کی دیوار اور گھر کے کچرے سے محلے کو آلودہ کرنے والے، الغرض یہ غور کریں کہ وہ حضور علیہ السلام کی کتنی ناگواری مول رہے ہیں۔ اس 1500 سالہ جشن میلاد میں یہ عہد کریں کہ ہم حضور علیہ السلام کی محبت میں ان کی امت کی خیر خواہی کریں گے، ان کے کام آئیں گے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو خیر خواہی کا جذبہ ہی بیدار رکھیں گے، نہ یہ کہ ان کی پریشانی کا سبب بنے، بلکہ ان کی پریشانی دور کرنے کا سبب بنیں گے، اور اگر کچھ نہ کر سکے تو ان کے لیے دعائے خیر کریں گے۔ انشاءاللہ ہمیں اس سے حضور علیہ السلام کی حقیقی قربت نصیب ہوگی، اور ہمیں میلاد کی حقیقی خوشیاں نصیب ہوں گی۔